قرآن مجید کا جو تیسرا حق اور اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے وہ یہ کہ جب ہم پڑھیں اس کو سمجھیں تو اپنی زندگی پر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھر میں نافذ کرنے کی کوشش کریں، اپنی بیوی پر نافذ کرنے کی کوشش کریں، اپنے شوہر پر نافذ کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول بنائیں جو قرآنی ماحول بن جائے، تاکہ ہمارے گھر کے اندر اگر کوئی آئے اور دیکھے تو ہمیں سمجھے کہ یہ ہے قرآن کا ماحول، یہ ہے اسلام کا ماحول۔ ہمارے گھروں میں غیر مسلم فیملیز اگر آئیں تو ہمارے گھروں کے اندر جو ماحول ہے اس سے متاثر ہوں۔ فرمایا گیا کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ مبارک ہے تاکہ تم اس کی اتباع کرو، اس پر چلو، اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو تاکہ اللہ رب العزت کی رحم و کرم اور اس کی کامیابی تمہارے لیے دامنگیر ہو۔ تو دوستو، قرآن مجید اس لیے آیا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی بھٹک نہیں سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور دوسرا اس کا ایکسپلینیشن میری زندگی ہے، میری حیات ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر ہم آج پرآشوب دور میں، فتنوں کے دور میں، شیطان کی اس الغار میں اور شیطان نما انسانوں کی اس الغار میں اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین پر رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن مجید کو سینے سے لگانا ہوگا اور اس پر عمل کرنے کی ہم تمام کو فکر کرنی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین، اللہ رب العزت اس قرآن مجید کے ذریعے قوموں کو اوپر اٹھا دیتا ہے، ان کو عزت دیتا ہے، سربلندی دیتا ہے، دنیا کی نعمتوں کی بارش ان پر ہوتی ہے، دنیا میں ان کا رعب طاری ہو جاتا ہے، دشمنوں کے دل دہلنے لگتے ہیں، اللہ رب العزت کا کلمہ بلند ہو جاتا ہے جب قرآن اس کو پکڑتے ہیں، اپنی زندگیوں میں نافذ کرتے ہیں۔ لیکن جب امت قرآن مجید کو چھوڑ دیتی ہے، قوم قرآن مجید کو چھوڑ دیتی ہے تو اللہ رب العزت ان کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ آج دیکھیں کہ امت نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ آج امت ذلیل ہو رہی ہے۔ آج مسلمانوں کی ذلت اور ان کی خواری، ان کی رسوائی ہر جگہ جگ ظاہر ہے۔ ہم اگر عزت چاہتے ہیں، سربلندی چاہتے ہیں، ہم اگر اپنا کھویا ہوا عروج لانا چاہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہم کو قرآن مجید پر سمجھنا ہوگا اور قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں عام کرنے کی فکر کرنی ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھتی تھیں، کچھ صحابہ آپ کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے کہا ماں ہمیں یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے کے جو معمولات کیا تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و برتاؤ کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں ہمارے علماء کا اتفاق ہے کہ افقہ النساء فی العالم، دنیا میں سب سے زیادہ سمجھدار اور فقیہ خاتون، انہوں نے کہا صحابہ سے، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صحابہ بھی علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ صحابہ کو آپ نے کہا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ صحابہ نے کہا ہم تو قرآن پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، برتاؤ، سلوک اور زندگی کے معمولات تو قرآن ہی تو تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کا پرتو تھی۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم قرآن مجید پر عمل کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کی جو منزلیں ہیں وہ طے کریں۔ قرآن مجید کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ قرآن مجید کا جو پیغام ہے اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیں جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے۔ یاد رکھیے یہ بلاغ للناس ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، ساری انسانیت کے نام ہے۔ یہ ہدی للناس ہے، یہ اللہ رب العزت کی ہدایت کا پیغام ہے، ساری انسانیت کے نام ہے۔ چاہے وہ جو بھی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ناستک ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، یہ قرآن مجید اس کے لیے آیا ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ ہم ان بندگان خدا تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچائیں جہاں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اللہ رب العزت کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو، اللہ کی اس کتاب کو بندگان خدا تک پہنچائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری جانب سے پہنچا دو چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو۔ ہم میں سے کون ہے جس کو ایک آیت نہیں معلوم ہے؟ ہم کو جب ایک آیت معلوم ہو جائے، 2 آیت معلوم ہو جائے، 10 آیت معلوم ہو جائے تو اپنے دائیں بائیں کے غیر مسلموں کو باخبر کیے بغیر کہ ہم ان کو دین پہنچا رہے ہیں، مواقع کی تلاش میں رہتے ہوئے ہمیں حکمت کے ساتھ ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا چاہیے۔ واقعات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں،
بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں زندگی کے مسائل میں، ہم کو موقع کی تلاش میں رہتے ہوئے، نزاکت دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری جانب سے پہنچا دو چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا دور تھے، آپ نے کہا علی لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، علی تمہارے ذریعے سے اگر ایک انسان بھی ہدایت پا جائے تمہارے لیے دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے من حمر النعم، سرخ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔